بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب صبر صفت بن جائے، جب غیرت عزت بن جائے، جب جرت حیا سے جڑ جائے، تب بیک زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنتی ہیں۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسی عظیم ہستی کی داستان سنانے جا رہے ہیں جو رہتی دنیا تک مظلوموں کی آواز اور ظالموں کے ایوانوں میں لرزہ ڈالنے والی صدا بن چکی ہیں۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا، سید النساء بعد از فاطمہ، امام حسین کی بہن، علی کی بیٹی اور سیدی رسول اللہ کے نواسی، جنہوں نے کربلا کے میدان میں اپنے بھائی، بھتیجوں، بھانجوں، بیٹوں اور اہل بیت کے لاشیں اٹھائے اور لاشیں اٹھا کر بھی صبر کا دامن نہ چھوڑا اور یزید کے دربار میں ایسا خطبہ دیا کہ ظالم کی سلطنت لرز اٹھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت 5 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا شیر خدا اور والدہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام زینب رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا بچپن ہی سے علم، حکمت، حیا، حوصلے اور فصاحت کی علامت تھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی پرورش نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ ہوئی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ علم حاصل کیا جو نہ صرف علماء کی مجالس بلکہ وقت کے بادشاہوں کو ہلا دینے والا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، جو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو چند اولادوں سے نوازا، جن میں اون و محمد خاص طور پر قابل ذکر ہیں، جو بعد میں کربلا میں شہید ہوئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نہ صرف گھریلو زندگی میں مثالی تھیں بلکہ راتوں کی عبادت گزار، دن کی روزے دار اور علم و عمل میں بے مثال تھیں۔ ناظرین محترم، سن 60 ہجری میں یزید بن معاویہ نے خلافت پر قبضہ کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار فرمایا کیونکہ یزید شرابی اور فاسق و فاجر تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ ان کا بھائی نبی کا نواسہ حق پر ہے تو بغیر جھجک اس سفر میں ساتھ ہوئیں۔ مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا تک کا یہ سفر ایک کرب و بلا کا سلسلہ تھا۔ قافلہ حسین 2 محرم کو کربلا پہنچا اور 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا۔ 10 محرم تک اہل بیت نے شدید پیاس، بھوک، تنہائی اور ظلم و ستم برداشت کیا۔ 10 محرم عاشورہ کے دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت قاسم، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے شہید ہوئے۔ حضرت اون محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے شہید ہوئے۔ کربلا کا سورج تپ رہا تھا، فضا میں خاموشی، غم اور انتظار کی کیفیت چھائی ہوئی تھی۔ حضرت زینب بنت علی شیر خدا کی بیٹی، جگر گوشہ فاطمہ اور نواسی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بھائی حضرت حسین اور اہل بیت کے ساتھ خیموں میں موجود تھیں۔ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے ساتھیوں اور اہل بیت کو ایک ایک کر کے شہید ہوتے دیکھا، تب وہ لمحہ بھی آ چکا تھا جب امام حسین نے اپنی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو الوداع کہا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو روکنا چاہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کے قدموں کو تھاما اور کہنے لگیں، بھائی جان، ہم نے تو آپ کو بچپن سے باپ کی جگہ پایا، اب ہمیں آپ کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میری پیاری بہن، میرا فرض ہے کہ میں دین کو بچاؤں، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے قربانی دوں، صبر کرو، اللہ تمہیں ہمت دے گا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے مگر دل میں صبر و رضا کا پہاڑ بن گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میری پیاری بہن، غم مت کرنا، ہمت سے کام لینا، کیونکہ میرے بعد تم نے ہمت سے کام لینا ہے اور سب کا خیال تم نے ہی رکھنا ہے، کیونکہ میں نانا کا دین زندہ کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن
حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے لگ کر الوداع کیا اور میدان کربلا کی جانب روانہ ہوئے۔ جو ایک ایک لاشا خیمے میں لایا جاتا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو تسلی دیتی۔ حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، حضرت عباس سب شہید ہو چکے تھے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے سے باہر نکلی اور آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر دیے اور کہنے لگی، اے میرے اللہ، یہ قربانی ہم نے تیرے دین کی خاطر دی ہے، اسے قبول فرما۔ ناظرین، میدان کربلا میں جب سب شہید ہو چکے، جب دشمنوں نے خیمے جلائے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صبر کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت کی لاشیں تلاش کرنا شروع کی۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاشا بے سر پڑا تھا، جسم زخموں سے چور چور تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھک کر بھائی کے جسم کو اٹھایا، کپڑے میں لپیٹا اور کہنے لگی، اے میرے بھائی، اے فاطمہ کے لال، تیرے جسم پر تیروں کے نشان مجھے مار رہے ہیں، مگر میں تجھے ماں کے پاس شرمندہ نہیں ہونے دوں گی، میں تجھے خود دفناؤں گی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک لاشا چنا۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاشا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کٹے ہوئے بازو، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پارا پارا ہوئی لاش۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمے کے قریب ایک جگہ سب لاشوں کو اکٹھا کیا اور انہیں کپڑوں سے ڈھانپ کر اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگی، اے اللہ تعالیٰ، تو گواہ رہنا، ہم نے تیرے دین پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ اس کے بعد جب دشمنوں نے اہل بیت کو قید کیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدیوں کی محافظ، سرپرست اور قائد بنی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے دربار میں بھی اپنا سر بلند رکھا اور فرمانے لگی، اے یزید، ہم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ قربانی دی جس پر ہمیں ناز ہے۔ اے یزید، تو سمجھتا ہے کہ ہمیں قید کر کے تو کامیاب ہو چکا؟ ہرگز نہیں، ہم نے قربانی دی، لیکن حق کی راہ میں تو اپنا وقت گن لے، ہمارا خون قیامت تک بولے گا۔ اس وقت یزید عوامی دباؤ کی وجہ سے اہل بیت کو رہا کرنے پر مجبور ہو گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں واپس جا کر شہداء کی قبروں پر گریہ کیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ واپس آ گئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں اہل بیت کے مظالم کا پرچار کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کی روشنی کو کربلا کی دھوپ میں بھی بجھنے نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ، ہمیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صبر، حوصلہ، قربانی، غیرت اور دین پر استقامت عطا فرما، اور ہمیں بھی دین کے لیے اپنی خواہشات، وقت اور جان قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں قیامت کے دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے میں اٹھا۔ آمین یا رب العالمین۔ سبسکرائب ناؤ۔